نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها صدق اللہ العظیم۔ شروع اللہ کے نام سے کہ جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ سامعین محترم، آج کے خلاصے کے اندر چوتھے پارہ اس کے بارے میں اس کو سمری آپ کے سامنے جو ہے وہ پیش کی جائے گی، جس کے اندر سورہ آل عمران کی بقیہ آیات اور سورہ نساء کی پہلی 23 آیات ان پر یہ پارہ مشتمل ہے، اور انشاءاللہ اس کے مضامین کو، اس کے خلاصے کو، اس کی اہم آیات کو آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ چوتھے پارے کا آغاز ایک اہم ہدایت سے ہوتا ہے، انفاق کے حوالے سے، اللہ کے راستے کے اندر خرچ کرنے کے حوالے سے، کہ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به علیم، کہ تم نیکی کو اچیو نہیں کر سکتے جب تک اللہ کے راستے کے اندر وہ مال خرچ نہ کرو جو تمہارا پسندیدہ ہے، اچھا مال۔ تو اللہ کے راستے کے اندر ہمیشہ اچھی کوالٹی کا مال دینا چاہیے۔ جب بھی انسان چیریٹی میں خرچ کرے تو اچھی چیز دے، نہ کہ ردی چیز دے اور پرانی چیز دے جو انسان خود بھی اس کو پہننا گوارا جو ہے وہ نہیں کرتا۔ تو ہمیشہ اچھا مال اللہ کے راستے کے اندر دیا جائے، اس پر انشاءاللہ اجر ملے گا۔ اگر کوئی پرانی چیز ہے اور دوسرے کو فائدہ ہو سکتا ہے تو دینے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہ کوئی آئیڈیل سچویشن نہیں ہے۔ ہمیشہ اگر اللہ نے انسان کے مالی حالات اچھے کیے ہیں تو اچھی چیز اللہ کے راستے کے اندر دیا جائے، غریبوں کو اچھا کھانا جو ہے وہ دیا جائے، اچھے کپڑے جو ہے وہ دیے جائیں، اور اچھی چیز اللہ کے راستے کے اندر خرچ کی جائے، تو انشاءاللہ اس پر بہترین اجر اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے۔ اگلی آیات کے اندر بیت اللہ شریف کے بارے میں فرمایا گیا کہ سب سے پہلا گھر ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، کہ سب سے پہلا گھر جو تعمیر ہوا وہ بیت اللہ شریف تھا، جو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ انسانیت کی ہدایت کے لیے اور اللہ کی عبادت کے لیے جو ہے وہ بیت اللہ شریف اس کو جو ہے وہ تعمیر ہوا۔ اس کی پہلی تعمیر آدم علیہ السلام نے کی، اور دنیا کے اندر یہ پہلی مسجد تھی، پہلا اللہ کا گھر تھا۔ ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ، سب سے پہلے کون سی مسجد تعمیر ہوئی، کون سا اللہ کا گھر تعمیر ہوا؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیت اللہ شریف، مسجد حرام۔ اور پھر انہوں نے پوچھا کہ اس کے بعد کون سی مسجد تعمیر ہوئی؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسجد اقصی۔ پھر ان سے پوچھا گیا کہ کم بینہما، ان دونوں مساجد کی تعمیر کے درمیان کتنا وقت تھا؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 40 سنہ، 40 سال۔ تو بیت اللہ شریف کے اندر جانا، وہاں نماز پڑھنا، ایک نماز کا 1 لاکھ جو ہے وہ نمازوں کا جو ہے وہ ثواب جو ہے وہ ملتا ہے۔ مسجد اقصی کے اندر 50,000 نمازوں کا جو ہے وہ ثواب جو ہے وہ ملتا ہے۔ اور پھر بیت اللہ شریف کا جو حج کرتا ہے، الحج المبرور لیس لہ الجزاء الا الجنہ، ایک مقبول حج کا ثواب سوائے جنت کے جو ہے وہ کچھ نہیں ہے۔ وہ ایسا ہی ہے جیسے ایک نیو بورن بیبی، گناہوں سے پاک اللہ تعالیٰ اگر قبول فرما لے تو یہ ایک بہت بڑا اعزاز ہے، بہت بڑا جو ہے وہ پریویلیج ہے۔ اگر جس پر حج فرض ہے تو اس کو جانا چاہیے، اس فرض کو ادا کرنے کے اندر کوتاہی اور تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، جو بندہ بھی استطاعت رکھتا ہے بیت اللہ شریف تک جانے کی، حج کرنے کی، تو اسے چاہیے کہ ضرور جو ہے وہ جائے۔ بالغ اولاد میں سے جو استطاعت رکھتے ہیں ان کو بھی رہنمائی کی جائے، توجہ جو ہے وہ دلائی جائے۔ تو یہ حج اسلام کا ایک اہم رکن ہے۔ عبادات کے اندر بھی جو ہے 5 جو اسلام کے ارکان ہیں ان کے اندر اس کا جو ہے وہ شمار ہوتا ہے، تو اس کو اہتمام اور پابندی کے ساتھ ادا کرنے کی فکر جو ہے وہ کرنی چاہیے۔ اگلی آیات کے اندر دوسرے رکوع کے اندر فرمایا گیا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اللہ سے ڈرنے کا حق ادا کرو، اللہ سے ڈرو اور تمہیں موت نہ آئے مگر یہ کہ تم فرما بردار ہو۔ تو اسلام کی حالت کے اندر موت کی تمنا کرنا، موت آنا، یہ اخروی کامیابی کی جو ہے وہ علامت ہے۔ خاتمہ بالایمان یہ بہت جو ہے وہ ضروری ہے۔ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ بعض دفعہ انسان اچھے اعمال کرتا رہتا ہے، لیکن مرنے سے پہلے کوئی ایسا عمل کر بیٹھتا ہے کہ وہ اس وجہ سے
وہ جنت کے اتنے قریب پہنچ چکا ہوتا ہے جتنا ایک ہاتھ کا فاصلہ ہے، 1 میٹر کا فاصلہ ہے، 1 یارڈ کا فاصلہ ہے۔ پھر وہ کوئی ایسا عمل کر بیٹھتا ہے اور خاتمہ ایمان پر نہیں ہوتا تو وہ جہنم میں چلا جاتا ہے۔ اور بعض دفعہ انسان گناہ کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ جہنم کے قریب پہنچ چکا ہوتا ہے، لیکن پھر کوئی نیکی کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، خاتمہ بالایمان ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اس کو جنت کے اندر داخل فرما دیتے ہیں۔ تو یہ ایک بہت اہم نقطہ ہے کہ ہمیں اعمال کے حوالے سے جج نہیں بننا چاہیے کہ میں بہت نیک ہوں، نیکیاں کر رہا ہوں، فلاں بہت گناہ گار ہے۔ ہو سکتا ہے کہ دوسرا آدمی جس کو آج میں غلط سمجھ رہا ہوں، گناہ گار سمجھ رہا ہوں، کافر فاسق سمجھ رہا ہوں، وہ ایک پوٹینشیل مسلم ہے۔ کل ہو سکتا ہے اس کو ایمان کی توفیق مل جائے، کل ہو سکتا ہے کہ وہ نیک اعمال کی اسے توفیق ہو، اس کا خاتمہ اچھا ہو اور وہ مجھ سے آگے نکل جائے، آخرت کے اندر اس کو کامیابی مل جائے۔ اور خدا نخواستہ ہمارے اعمال کے اندر کوئی ایسی کمی آ جائے یا کوئی ایسی چیز آ سکتی ہے مرنے سے پہلے کہ جو ہمارے ایمان کو خراب کر دے، ہمارے اعمال کو باطل کر دے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر نہ ہو، تو یہ خدا نخواستہ ناکامی جو ہے وہ ہماری ہو سکتی ہے۔ تو ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے عافیت جو ہے وہ مانگنی چاہیے، خاتمہ بالایمان کی دعا کرنی چاہیے۔ انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار خاتمے کے اوپر ہے۔ اگلی آیات کے اندر فرمایا گیا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رہو اور تفرقے کے اندر نہ پڑو۔ ایک بہت فنڈامنٹل ہدایت ہمیں دی گئی بحیثیت امت مسلمہ کہ اختلاف کو، انتشار کو اور باہمی لڑائی جھگڑوں کو، ان سے جو ہے وہ اجتناب جو ہے وہ کیا جائے اور اتحاد اور اتفاق جو ہے وہ پیدا کی جائے۔ اللہ کی رسی کو، یعنی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی رسی سے مراد قرآن و حدیث ہے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رہو۔ تو اللہ کی رسی سے مراد قرآن و حدیث ہے۔ جب ہم قرآن و حدیث سے جڑیں گے تو انشاءاللہ یہی چیز ہمیں باندھ سکتی ہے، ہمیں اکٹھا رکھ سکتی ہے، اور یہی ہمارے دین کی اساس اور فاؤنڈیشن ہے۔ تو کوشش کرنی چاہیے کہ اختلاف برائے اختلاف یا جو چیزیں ہیں، تفرقہ بازی، انتشار، اس سے اپنے آپ کو بچایا جائے۔ علماء کا بھی یہ کام ہے کہ وہ منبر پر امت کو جوڑنے کا کام کریں، نہ کہ امت کو جو ہے وہ افتراق اور انتشار ان کے اندر جو ہے وہ پیدا کریں۔ انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم، تمام اہل ایمان آپس کے اندر بھائی بھائی ہیں، ان کے درمیان صلح کرا دیا کرو۔ تو یہ ایک بنیادی ہدایت ہے جو ہمیں اختیار جو ہے وہ کرنی چاہیے۔ بدقسمتی سے آج جب اس ہدایت پر عمل نہیں ہو رہا، ایک دوسرے پر کفر کے فتوے، ایک دوسرے کی تکفیر اور تفسیق، اس کے اندر امت مزید انتشار کا جو ہے وہ شکار ہو رہی ہے۔ اگلی رکوع کے اندر فرمایا گیا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، کہ تم ایک بہترین امت ہو، اللہ نے تمہیں انسانیت کے لیے، ہدایت کے لیے بھیجا ہے۔ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تمہاری خصوصیت کیا ہے، اس امت کی خصوصیت کیا ہے کہ تم نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے منع کرتے ہو۔ اب یہ امت مسلمہ کی فضیلت جو ہے وہ بیان کی گئی۔ پچھلی امتیں اپنی فضیلت کے بارے میں دھوکے میں کھا گئیں، کسی نے سمجھا کہ ہمارا کسی نبی سے تعلق ہے تو شاید یہ ہماری نجات کا ذریعہ ہوگا، کسی نے کہا کسی خاندان سے تعلق ہے تو یہ شاید ہمارے نجات کا جو ہے وہ ذریعہ ہوگا۔ تو یہ اسلام کے اندر یہ چیز ہے کہ تمام انسان برابر ہیں، اللہ کی نظر کے اندر اگر کوئی مقام ہے تو وہ تقوی کی بنیاد پر ہے، کالے کو گورے پر، گورے کو کالے پر کوئی جو ہے وہ فضیلت نہیں۔ اور امت مسلمہ کے لیے ہماری جو وجہ فضیلت دی گئی کہ ہمارا کام یہ ہے کہ ہم دعوت کا کام کریں، تبلیغ کا کام کریں، بھلائی کا کام کریں، دوسروں کو اچھی باتیں بتائیں اور بری باتوں سے روکیں۔ یہ بحیثیت امت مسلمہ ہمارا فرض ہے اور یہی ہماری وجہ فضیلت بھی ہے۔ اسی کام کی بنیاد پر امت مسلمہ کی فضیلت دوسرے امتوں پر جو ہے وہ ہے۔ اگلی اس کے بعد آیات کے اندر اور تقریباً سورہ نساء تک تقریباً تمام رکوع کے اندر غزوہ احد کا جو ہے وہ ذکر ہے کہ جس کے اندر مسلمانوں کو جو ہے وہ شکست ہوئی تھی، اور شکست کے اسباب بھی جو ہے وہ بتائے گئے، ان کا بھی جو ہے وہ ذکر ہوا۔ سب سے بڑی وجہ تو یہ تھی کہ رسول کی نافرمانی تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا کہ اس ٹیلے پر 50 لوگ موجود رہیں گے جو کسی بھی حالت کے اندر اس جگہ کو نہیں چھوڑیں گے، لیکن جب ابتدائی فتح نصیب ہوئی تو ان لوگوں نے یہ سمجھا کہ شاید جنگ ختم ہو گئی ہے اور اب ہم نے اس جگہ کو چھوڑنا ہے، اور اس غلطی کی وجہ سے
اس ڈسپلن کی خلاف ورزی کی وجہ سے شکست جو ہے وہ ہوئی، تو اس کا ذکر یہاں پر جو ہے وہ کیا گیا۔ پھر مزید بتایا گیا کہ مال غنیمت کا حصول، لالچ یہ بھی آ گیا تھا، خود غرضی آ گئی تھی، ڈسپلن کی خلاف ورزی ہوئی تھی، اور افواہوں پر یقین، نعوذ باللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی افواہ پھیلا دی گئی، اور یہ ساری چیزیں مل کر اس شکست کا جو ہے وہ باعث بنی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو بڑے عزم کے ساتھ جو ہے وہ گھر سے نکلے تھے، اگرچہ منافقین کی سازشیں بھی تھیں، اہل ایمان کا ضعف بھی تھا، اور پھر یہ تسلی بھی دی گئی کہ جس طرح تمہیں بدر میں اللہ نے کامیابی دی تھی، بعد میں بھی تمہیں کامیابی مل سکتی ہے۔ فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں قطار اندر قطار اب بھی۔ ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، غم نہ کھاؤ، غمگین نہ ہو جاؤ، تم ہی کامیاب رہو گے اگر تم ایمان والے ہو۔ تو یہ ہدایات اس پورے، اور پھر خامیوں کا بھی جو ہے وہ ذکر ہے۔ یہ ایک بہت اہم چیز ہے کہ انسان صرف اپنی خوبیوں پر نظر نہ رکھے بلکہ اپنی خامیوں پر بھی اسے نظر ہونی چاہیے، تاکہ ہاؤ وی کین لرن فرام آور مسٹیکس، کہ اپنی غلطیوں سے ہم کیسے جو ہے وہ سیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ سیکھنے سے ہی انسان ترقی کرتا ہے۔ وسارعوا الى مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین واطیعوا اللہ والرسول لعلکم ترحمون۔ اللہ کے رسول کی اطاعت کرو تاکہ تمہارے اوپر رحم کیا جائے۔ کامیابی تبھی ملے گی جب اللہ کے رسول کی اطاعت کرو گے۔ اللہ کا رحم اور رحمت بھی اس وقت آئے گی جب اللہ کے رسول کی اطاعت کرو گے، اور اپنے رب کی مغفرت کی طرف جلدی کرو، دوڑ لگاؤ، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی جو ہے وہ کوشش کرو۔ الذین ينفقون فی السراء والضراء، جو ہر حالت کے اندر اللہ کے راستے کے اندر خرچ کرتے ہیں، خوشحالی میں بھی اور تنگ دستی میں بھی۔ والکاظمین الغیظ، اور غصے کو پیتے ہیں، غصے کو قابو میں رکھتے ہیں، غصے کو کنٹرول میں رکھتے ہیں۔ والعافین عن الناس، لوگوں کو معاف کرتے ہیں۔ واللہ یحب المحسنین، اور اللہ تعالیٰ نیکوکاروں کو پسند فرماتے ہیں۔ یہ بہت ہی خوبصورت ہدایات ہیں، اگر ہم ان پر عمل کریں تو دنیا کے اندر بھی ہمیں سکون ملے، دنیا کے اندر بھی کامیابی ملے، اور آخرت کے اندر بھی اس کے نتیجے کے اندر جو کامیابی اور سکون جو ہے وہ ملے گا۔ قرآن کے بارے میں فرمایا گیا ھذا بیان للناس وہدی وموعظۃ للمتقین، کہ یہ قرآن جو ہے وہ انسانیت کے لیے ایک بیان ہے۔ قرآن کے بہت سارے نام ہمیں ملتے ہیں اور جگہ جگہ ان کو بیان کیا گیا۔ یہ کتاب ہدایت بھی ہے، یہ کتاب شفا بھی ہے، یہ شفاء لما فی الصدور، سینے کی بیماریوں کے لیے شفا اور کیور ہے، یہ رحمت بھی ہے، یہ ہدایت بھی ہے، موعظہ بھی ہے للمتقین، تو یہ ایک ریمائنڈر بھی ہے۔ تو یہ قرآن کے بہت سارے نام ملتے ہیں جو اس کے ہدایت کے مختلف پہلوؤں کو واضح جو ہے وہ کرتے ہیں کہ کیسے یہ کتاب ہماری رہنمائی کرتی ہے۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن وہ راہ دکھاتا ہے جو بالکل سیدھی ہے۔ قرآن کو فالو کر کے دنیا میں عروج عطا حاصل ہو سکتا ہے، اور قرآن کو پس پش ڈال کر نعوذ باللہ زوال اور پستی ہمارا مقدر بن سکتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان ھذا الکتاب، یہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے، اللہ تعالیٰ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، اللہ اس کتاب کے ذریعے کچھ قوموں کو عروج عطا کرتے ہیں اور اسی کتاب کے ذریعے کچھ قوموں کو زوال ہوتا ہے۔ جو قرآن کو پس پش ڈالے گا تو قرآن بھی اس کو پس پش ڈال دے گا، اور جو قرآن کی قدر کرے گا تو قرآن اس کی جو ہے وہ قدر کرے گا، اور اس کو دنیا اور آخرت کے اندر جو ہے وہ کامیابی اور کامرانی اسے جو ہے وہ نصیب ہوگی۔ پھر مزید 3-4 رکوع کے اندر اسی عہد کی ناکامی کا ذکر ہے، اور اس کے بارے میں جو ہے وہ ہدایات ہیں، وہ مناظر اور کچھ سناریوز بھی بیان کیے گئے کہ والرسول یدعوکم فی اخراکم اذ تصعدون ولا تلوون علی احد، والرسول یدعوکم فی اخراکم، جب تم بھاگے جا رہے تھے اور کسی کو دوسرے پر توجہ نہیں تھی اور رسول تمہیں پیچھے سے پکار رہا تھا، تو وہ مناظر ان کو بھی جو ہے وہ کیا گیا۔ اور فبما رحمت من اللہ لنت لہم،
ولو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کچھ ہدایات جو ہے وہ دی گئیں کہ فاعف عنهم، ان کی غلطیوں کو معاف کر دیجئے، واستغفر لهم، ٹھیک ہے ان سے کوتاہی ہوئی لیکن بخشش کی دعا کیجئے، ان کے لیے استغفار کیجئے، وشاورهم في الامر، ان کے ساتھ مشاورت کیجئے اور معاملات کے اندر ان سے مشورہ لیجئے۔ فیضا عزمت فتوکل علی اللہ، اور جب ایک عزم کر لو، ایک چیز کا فیصلہ کر لو تو اللہ پر توکل کر کے اس کو شروع کرو، بے شک اللہ تعالیٰ توکل کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں۔ تو ایک بات اہم ہدایات ہے کہ پہلے اپنے مشاورت کو کیا جائے، حالات کا جائزہ لیا جائے اور تمام احتیاطی تدابیر کو اختیار کیا جائے اور مشورہ کیا جائے اور پھر عمل کے لیے قدم بڑھایا جائے، اور اسی کو توکل کہتے ہیں۔ توکل یہ نہیں کہ انسان اسباب کو اختیار کیے بغیر صرف یہ کہ وہ اللہ پر جو ہے وہ توکل کر رہا ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک آدمی پیدل حج پر جو ہے وہ جا رہا تھا اور اس کے پاس کچھ نہیں تھا۔ ایک آدمی حج پر جا رہا تھا اور اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ لوگوں نے پوچھا کہ عجیب آدمی ہو، حج کے سفر کے لیے تو آدمی کو زاد راہ کی ضرورت ہوتی ہے، تمہاری زاد راہ جو ہے وہ تمہارے پاس کچھ نہیں اور تم حج پر جا رہے ہو۔ اس نے کہا میں اللہ پر توکل کر رہا ہوں، اللہ پر توکل کے ساتھ نکلا ہوں، اللہ کے بھروسے پر نکلا ہوں، اور امید ہے کہ میں حج کا سفر کروں گا اور واپس آؤں گا۔ تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے وہ خوبصورت بات ارشاد فرمائی کہ یہ بندہ اللہ پر توکل کر کے نہیں جا رہا، یہ قافلے والوں پر توکل کے سہارے جا رہا ہے، اس لیے کہ جب بھی اس کو راستے میں بھوک لگے گی، اس کے پاس اپنا تو ہے کچھ نہیں، یہ قافلے والوں سے مانگے گا یا قافلے والے ترس کھا کر اسے دیں گے، تو یہ اللہ پر توکل نہیں کر رہا، یہ قافلے والوں پر توکل کر رہا ہے۔ تو ایک بہت اہم نقطہ ہمیں ذہن کے اندر رکھنا چاہیے کہ توکل کا یہ مطلب نہیں کہ انسان اسباب کو اختیار نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا اس کو اسباب کے تحت جو ہے وہ بنایا ہے۔ کوئی انسان بھی پیدا ہوتا ہے، والدین اس کا سبب بنتے ہیں، الحقیقی پیدا کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ ہے، لیکن اللہ والدین کو سبب بناتا ہے۔ روزی کے لیے ہمیں جو ہے محنت کرنی پڑتی ہے، مزدوری کرنی پڑتی ہے، بزنس سیٹ اپ کرنا پڑتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ روزی جو ہے وہ عطا کرتے ہیں۔ تو ہر چیز ایک سبب کے تحت اللہ نے رکھی ہے، اور یہ اسباب کو اختیار کرنا توکل کے خلاف جو ہے وہ نہیں ہے۔ ایک ہم دعا ہے حسبنا اللہ ونعم الوکیل، یہ ہر مشکل کے اندر، پریشانی کے اندر ایک بہت اہم دعا ہے کہ اللہ از سفیشینٹ فار اس، کہ اللہ جو ہے وہ ہمارے لیے جو ہے وہ کافی ہے۔ تو اللہ کی قدرت پر یقین رکھنا، اللہ کی مدد کی امید رکھنا، اللہ پر توکل کرنا، یہ ایک مومنانہ صفت ہے، اور یہ دعا اسی کے لیے ہماری رہنمائی کرتی ہے، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ تو مشکل کے وقت کے اندر اس دعا کو کیا جانا چاہیے۔ اس کے بعد اگلے رکوع کے اندر دنیا کی حقیقت کو بیان کیا گیا، کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر زی روح نے موت کو چکھنا ہے۔ جو بھی دنیا کے اندر جاندار چیز آئی ہے اس نے اپنا وقت پورا کر کے جو ہے موت اس کو آنی ہے۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، ہر چیز فنا ہو جائے گی اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات، وہ ہمیشہ کی ذات ہے، وہ جو ہے وہ باقی رہے گی۔ تو یہ حقیقت ہمیں سمجھنی چاہیے کہ وی آر لیونگ ان اے ڈپارچر لاؤنج، جیسے ہم ایک جو ہے ڈپارچر لاؤنج میں ایک ویٹنگ کے لیے ہوتے ہیں، اور فلائٹس آر بکڈ، جس طرح فلائٹ بک ہوتی ہے، بندے نے اب صرف بورڈنگ کرنی ہے، تو یہی چیز انسان کی بھی حقیقت ہے کہ ہمارا ٹائم طے ہے، دنیا سے جانے کا وقت جب ابھی ہم دنیا سے نہیں آئے تھے اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیا تھا، اس کا رزق اور اس کی موت یہ پہلے لکھ دی جاتی ہے، کتنا اس نے دنیا کے اندر جو ہے وہ رہنا ہے، اور پھر منزلہ قبر اور فائنل ڈیسٹینیشن از گریو۔ یہ حقیقت ہمیں ذہن کے اندر رکھنی چاہیے۔ ہر سیکنڈ میں دنیا میں ایک آدمی فوت ہوتا ہے، اور کل اگر 1,00,000 لوگوں نے مرنا ہے تو کوئی پتہ نہیں کہ اس لسٹ میں میں اور آپ بھی جو ہے وہ ہو سکتے ہیں۔ اللہ نے اس کو ہڈن رکھا ہے، آنے کی ایک ترتیب ہے لیکن جانے کی ترتیب نہیں۔ اور منزلہ قبر، ہماری آخری منزل قبر ہے، مرکبہ جنازہ، آخری سواری جنازہ ہوگی، جنازہ کی گاڑی ہوگی۔ جتنا بھی اچھا انسان لباس پہن لے، آخری جو ہے وہ لباسہ کفن، آخری لباس جو ہے وہ کفن کا ہوگا۔ جتنی اچھی گاڑی پر سوار ہو لے، آخری گاڑی فیونل کی گاڑی اور جنازے کے کندھے ہوں گے۔ جتنے اچھے محلات کے اندر رہ جائے، آخری گھر قبر کا گھر ہے۔ فراشہ تراب، جس کا بستر مٹی کا ہے، اور حلالہ حساب حرامہ عذاب، دنیا کا حلال وہ بھی حساب، حلال کا بھی حساب دینا ہے،
وحرامہ عذاب، اور حرام تو ہے ہی عذاب۔ حدیث مبارک کے اندر آتا ہے یحبون الخمس وینسون الخمس، لوگ 5 چیزوں کو یاد رکھتے ہیں اور 5 چیزوں کو بھول جاتے ہیں۔ یحبون الحیات وینسون الموت، زندگی کو تو یاد رکھتے ہیں، زندگی کی خوشیوں کو، ان کی رونقوں کو تو یاد رکھتے ہیں، وینسون الموت، لیکن مرنے کو بھول جاتے ہیں۔ یحبون القصور وینسون القبور، محلات کو تو یاد رکھتے ہیں، کوٹھیوں کو تو یاد رکھتے ہیں، بڑے بڑے گھروں کو تو یاد رکھتے ہیں، ان کی فکر ہوتی ہے، لیکن قبر کے گھر کو جو ہے وہ بھول جاتے ہیں۔ یحبون الدنیا وینسون الآخرہ، دنیا کے ساتھ تو محبت رکھتے ہیں لیکن آخرت کو جو ہے وہ بھول جاتے ہیں۔ تو یہ حدیث کے اندر آتا ہے نا کہ الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسہ ہواها وتمنى علی اللہ، عقل مند وہ ہے جو اپنی آخرت کی تیاری کرتا رہتا ہے، اپنا محاسبہ اور اکاؤنٹیبلٹی کرتا رہتا ہے، اور مرنے کے بعد والی زندگی کی تیاری جو ہے وہ کرتا رہتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا من اکیس الناس واحزم الناس، لوگوں میں سب سے عقل مند انسان کون ہے، لوگوں میں سب سے زیادہ سمجھدار آدمی کون سا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکثرہم ذکرا للموت، جو موت کو سب سے زیادہ یاد رکھتا ہے، وہ استعدادا للموت، اور موت کی سب سے زیادہ تیاری کرتا ہے، وہ سب سے عقل مند انسان ہے جو ہمیشہ کی زندگی کو عارضی زندگی پر ترجیح جو ہے وہ دے رہا ہے۔ اگلے رکوع کے اندر جو سورہ آل عمران کا آخری رکوع ہے، اہل ایمان کی صفات کا جو ہے وہ تذکرہ ہے، اور اہل ایمان کی دعا کا جو ہے وہ ذکر ہے، اللہ کا ذکر، کائنات کے اندر غور و فکر، تدبر، اس کی دعوت جو ہے وہ ہمیں دی گئی۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، بے شک آسمان و زمین کے پیدا ہونے میں، تخلیق میں، دن اور رات کے پلٹنے میں اہل عقل کے لیے نشانی ہے۔ تو یہ کائنات کے اندر غور و فکر کی جو ہے وہ دعوت دی گئی۔ اللہ، اور جتنا بھی انسان اس کائنات کے اندر غور و فکر کرے گا، یہ ساری چیزیں اللہ کی طرف، اللہ کی وجود کی طرف جو ہے وہ دلالت کرتی ہیں۔ اور پھر ان کی اگلی صفت یہ بیان کی گئی الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار، جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، اور ہر حالت کے اندر، کھڑے ہوئے بھی اور بیٹھے بھی، اور اطراف کے اندر لیٹے ہوئے بھی، تو یہ ہے کہ وہ اللہ پر، اللہ کی ذات پر غور و فکر کرتے ہیں، اللہ کو یاد رکھتے ہیں۔ ہر جو ہے حدیث کے اندر آتا ہے کہ تم خوشحالی کے اندر اللہ کو یاد کرو، اللہ تمہیں بدحالی میں یاد رکھیں گے، تم اچھے دنوں میں اللہ کو یاد کرو، اللہ تمہیں برے دنوں میں جو ہے وہ یاد رکھیں گے، تم صحت کی حالت کے اندر اللہ کو یاد رکھو، اللہ تمہیں بیماری کی حالت کے اندر جو ہے وہ یاد رکھیں گے، تم دنیا کے اندر اللہ کو یاد کرو، اللہ تمہیں آخرت میں جو ہے وہ یاد کریں گے۔ ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ وما للظالمین من انصار ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار۔ بڑی جامع دعا ہے کہ اے اللہ جس کو تو جہنم میں ڈالے، آگ میں ڈالے، تو وہ ناکام ہو گیا، اور اے ہمارے رب، ہم نے ایک منادی کرنے والی کی پکار کو سنا جو تمہاری طرف ایمان کی دعوت دے رہا تھا، ہم نے اس کی پکار کو سنا، لبیک کہا، ہم ایمان لائے، ہم نے کلمہ پڑھا، اور بس اے ہمارے رب ہم کو بخش دے، ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہماری سیئات سے جو ہے وہ درگزر فرما، اور ہمارا شمار نیک لوگوں میں سے جو ہے وہ کر۔ یہ بڑی جامع دعا ہے، قرآنی دعائیں، ان کے اندر ایک اپنی ہی جو ہے وہ تاثیر ہے۔ اور اس کے بعد اسی رکوع کے اندر جو ہے آخر کے اندر صبر کے بارے میں ایک اہم جو ہے وہ ہدایت ہے، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، کہ ایمان والو صبر کرو اور ثابت قدمی دکھاؤ۔ صبر کا مطلب کوئی بزدلی نہیں ہے، صبر کا مطلب ایک صبر ہوتا ہے علی المعصیہ، گناہوں پر صبر کرنا، یعنی گناہ کی خواہش پیدا ہو رہی ہے لیکن اللہ کے ڈر سے رکنا، یہ بھی جو ہے وہ صبر ہے۔ ایک صبر علی المصیبہ ہے، مصیبت اور پریشانی آئی تو اس پر صبر کرے، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھے، اللہ کی طرف سے اس مصیبت کو سمجھ کر اس پر جو ہے وہ صبر کا مظاہرہ کرے۔ اور صبر علی الطاعہ، ایک صبر ہوتا ہے کہ اطاعت کے اندر بھی صبر کرے، فجر کو اٹھنے کو دل نہیں کر رہا لیکن اٹھ رہا ہے، حج پر جانے کو دل نہیں کر رہا لیکن مشکل
کو برداشت کرتا ہے، روزے رکھنا مشکل ہیں لیکن ان کو رکھ رہا ہے، یہ اطاعت کے اوپر صبر ہے۔ تو یہ صبر کی بہت ساری قسمیں ہیں، تو ان کو استقامت اور ثابت قدمی راہ حق کے اوپر اپنانا، یہ بھی جو ہے وہ صبر ہے۔ واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اللہ سے ڈرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ تو یہ سورہ آل عمران، اس آیت پر اس کا اختتام جو ہے وہ ہوتا ہے۔ اگلی سورۃ سورۃ النساء ہے، جو فیملی میٹرز کے حوالے سے جو ہے وہ بہت اہم جو ہے وہ صورت ہے۔ جس زمانے میں یہ نازل ہوئی، یہ مدنی دور تھا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گریجولی جاہلانہ رسوموں کو اور جاہلانہ عادات و اطوار کو، جاہلانہ رسومات کو آپ ختم فرما رہے تھے، اور ان کو ختم کر کے اسلام کے اخلاقی نظام کو، تمدنی نظام کو، معاشرتی نظام کو، سوشل لائف کو، فیملی سسٹم کو آپ جو ہے وہ اس وقت آپ بتا رہے تھے، اور لوگوں کی تربیت ہو رہی تھی۔ تو یہ خاندانی نظام کے اصول اس آیت کے اندر جو ہے وہ بیان کیے گئے۔ مرد اور عورت کے تعلقات، ریلیشن شپ، ان کے بارے میں اہم جو ہے وہ ہدایات ہیں۔ نکاح کی ترغیب ہے، یتیم، اور اسی طرح باقی لا آف انہیریٹنس، وراثت کے اصول، اس کا قانون، اس کے بارے میں جو ہے وہ ذکر ہے، اور معاشی معاملات کے کیسے درست کیا جائے اس کا جو ہے وہ ذکر ہے۔ فیملی جھگڑوں میں کیا کیا جائے، کس اصول کو اپنایا جائے، والصلح خیر، صلح بہرحال جو ہے وہ بہتر ہے، اس کے بارے میں بتایا گیا۔ نظم و ضبط، ڈسپلن، طہارت اور پاکیزگی، یہ ساری چیزیں اس صورت کے اندر ہمیں جو ہے وہ ملتی ہیں۔ پہلی آیت جو ہوتی ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا۔ آپ لوگ اس آیت سے فیملیئر ہوں گے، مانوس ہوں گے۔ یہ وہ آیت ہے جو خطیب خطبہ نکاح کے وقت پڑھتا ہے۔ ہر خطبہ نکاح کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا کہ امام جو ہے وہ اس آیت کی تلاوت کرتا ہے، اس لیے کہ یہ فیملی لائف کے حوالے سے ایک بہت اہم جو ہے وہ تاکید ہے کہ اللہ سے ڈرو، اور یہ ایک اہم چیز ہے فیملی لائف میں، میاں بیوی کے تعلقات میں۔ سب سے بنیادی چیز جو دونوں کو جوڑ سکتی ہے وہ خوف خدا ہے، اس لیے کہ بہت سینسٹیو ریلیشن شپ ہے، جس کے اندر دوسرے لوگ کچھ نہیں کر سکتے۔ تیسرا فرد کی مداخلت سے معاملات اور بگڑ جاتے ہیں، اور پولیس کچھ نہیں کر سکتی۔ بعض دفعہ ایسی چیزیں آ جاتی ہیں کہ ان کے اندر معاملات بگڑ جاتے ہیں۔ تو جب خوف خدا ہوگا تو بہت ساری چیزوں کی خود بخود جو ہے وہ اصلاح ہوگی۔ تو لہٰذا ہمیں یہ چیز ذہن کے اندر رکھنی چاہیے کہ خوف خدا، اور جب بھی دو کپل نئے جوڑا جب بنے تو ان کو یہ اہم ہدایت روشناس کرائی جائے، ان کو یہ بتایا جائے کہ اس تعلق کی بنیاد خوف خدا پر ہے، اور دونوں کو اللہ کا ڈر ہونا چاہیے۔ اور یہ جب بنیادی چیز پیدا ہو جاتی ہے، صفت پیدا ہو جاتی ہے، بندے کو احساس ذمہ داری پیدا ہو جاتا ہے، تو انشاءاللہ وہ اپنے خانگی معاملات کو، اپنے حقوق زوجین بہتر انداز میں وہ ان کو ادائیگی ہو سکتی ہے۔ اگلی آیت کے اندر یتیم کے حق کا ذکر ہے، وآتوا الیتامی اموالہم، یتیموں کو ان کا حق دو۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یتیم کے بارے میں خاص تاکید فرمائی، انا وکافل الیتیم کہاتین فی الجنہ، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والے جنت میں ایسے قریب ہوں گے جیسے دو انگلیاں آپس کے اندر ملی ہوئی ہیں۔ تو یہ بہت بڑا اجر ہے۔ انسان، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ مساکین کی، یتیموں کی، بیواؤں کی خبرگیری کرتا ہے، ان کو لک آفٹر کرتا ہے، وہ ایسا ہے جیسے لگاتار روزے رکھ رہا ہے۔ لگاتار نفلی روزے رکھنا بہت مشکل ہے، لیکن جو بندہ یتیموں کی اور بیواؤں کی خبرگیری کرتا ہے، تو ان کے معاملات کو دیکھتا ہے، تو وہ اسی طرح ہے جیسے لگاتار روزے رکھنے والا، یا اس شخص کی طرح کی جو لگاتار قیام کرتا ہے اور رات کو اللہ کی عبادت کرتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا گیا کہ اگلی آیت کے اندر وراثت کے اصول کو جو ہے وہ بیان کیا گیا کہ وراثت ان کے اندر کس کا کتنا حق ہے۔ یہ اسلام نے اس کے بارے میں ہدایات جو ہے وہ دیے ہیں، ان کو فالو کرنا چاہیے۔ اور جہاں یہ وراثت کا قانون نہیں ہے، تو جس طرح یہاں تو یہ کوشش کی جائے کہ یہ وصیت کی جائے، بالخصوص جو لوگ پراپرٹی اونرز ہیں، تاکہ ان کا مال شرعی طریقے کے مطابق جو ہے وہ تقسیم ہو۔ وراثت ایک بہت ہی کمپلیکیٹڈ میٹر ہے، تو لہٰذا اس کے بارے میں پراپر جو ہے وہ لائرز موجود ہیں،
اور یہ ایک اس کو پراپر طریقے سے ہینڈل کرنا چاہیے۔ ہر آدمی ایک نشست میں آپ کو نہیں بتا سکتا، کوئی بھی عالم امام، کہ کیسے آپ کریں۔ یہ بہت ہی سینسٹیو چیز ہے اور کمپلیکیٹڈ چیز ہے، تو آپ کو ایک پراپر اسلامی لائر اس کو ہائر کرنا چاہیے اور یہ معاملات اس کے ذریعے ڈیل کرنے چاہیے۔ میں صرف بنیادی اصول آپ کو 3-4 جو وراثت کے اندر ہیں، کہ جو بھی کوئی بندہ مال کو چھوڑتا ہے تو بالفرض اس نے، میں مثال دے رہا ہوں کہ اس نے 25,000 قطر کا چھوڑا، 25,000 اس نے جو ہے وہ چھوڑی، جتنا بھی مال تھا، تو سب سے پہلا چیز کہ اس کی تجہیز و تکفین اس میں سے ڈیڈکٹ آپ کر سکتے ہیں۔ بالفرض 5,000 تجہیز و تکفین پر خرچ ہوئی ہے، بریل پر خرچ ہوئی ہے، تو وہ 5,000 ڈیڈکٹ کر دیے جائیں گے۔ پھر آگے ہے قرض کی ادائیگی، اور کہ اس بندے کے اوپر اگر کوئی قرض ہے تو اس کو ادا کیا جائے گا۔ اب بالفرض اس کے اوپر 5,000 پاؤنڈ قرض ہے، تو آپ اس کو ڈیڈکٹ کر دیں، اس کو اس میں سے مائنس کر دیں، پیچھے 15,000 جو ہے وہ رہ جائے گا۔ پھر تیسری چیز کہ اگر تنفیذ وصایا، اگر اس نے کوئی وصیت کی ہے تو وہ 1/3 پہ اپلائی ہوگی، تو وہ بالفرض 15,000 ہے تو 5,000 تک وہ وصیت میں اس نے کوئی وصیت کی، کسی مسجد کو دے دیا جائے، کسی چیریٹیز کو دے دیا جائے، یتیم خانے کو دے دیا جائے، یا کسی رفائی کام میں اس نے کوئی نصیحت کی، وصیت کی، تو وہ اس وصیت کو اپلائی کیا جائے گا۔ اور پھر باقی مال شرعی طریقے کے مطابق جو رقم بچی ہے اس کے مطابق وہ تقسیم کیا جائے گا۔ اگلے رکوع کے اندر توبہ کے بارے میں ذکر ہے کہ توبہ جلدی کی جائے اور توبہ کرنی چاہیے، تمام گناہوں سے توبہ کرنی چاہیے، استغفار کو معمول بنانا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ہر روز استغفار کرتے تھے، 70 مرتبہ سے بھی زیادہ استغفار فرماتے تھے، 100 مرتبہ سے بھی زیادہ استغفار فرماتے تھے۔ یہ نمبرز یہ نہیں کہتے کہ آپ پریسائسلی اتنا استغفار کرتے تھے، یہ بتاتے ہیں کہ استغفار فریکوینٹلی ہمیں کرنا چاہیے، بار بار اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اس لیے کہ ہم دن رات غلطیاں کرتے ہیں، اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں۔ حدیث کے اندر آتے کل بنی آدم خطاؤن وخیر الخطائین التوابون، ہر آدمی خطا کرنے والا ہے اور بہترین خطا کار وہ ہے جو توبہ کرتا ہے۔ اللہ کو توبہ پسند ہے، مرنے سے پہلے، موت کی کیفیت طاری ہونے سے پہلے جو ہے وہ توبہ جو ہے وہ کرنی چاہیے۔ اگلے آیات کے اندر ایک سنہری اصول دیا گیا خاندانی جھگڑوں کے اندر کہ ہمیشہ دوسرے کی بھلائیوں پر نظر رکھو، عیوب پر نظر نہ رکھو، بالخصوص میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہیں، ایک دوسرے کی خامیوں کو اشتہار نہ بناؤ، ایک دوسرے کے کمزوریوں سے جو ہے وہ پردہ پوشی کرو، ان سے صرف نظر کرو اور اصلاح کی کوشش کرو۔ ہو سکتا ہے ایک چیز تمہیں بہتر ہو تو دوسری چیز جو ہے وہ ہر انسان کے اندر اچھی باتیں بھی ہوتی ہیں، خوبیاں بھی ہوتی ہیں اور خامیاں بھی ہوتی ہیں، تو خامیوں پر نظر نہ رکھو، خوبیوں پر نظر رکھو۔ کوئی آدمی بھی پرفیکٹ نہیں ہوتا، چاہے وہ مرد ہو چاہے عورت ہو۔ تو اگر آپ نے شادی کر لی ہے، یہ چیزیں پہلے سوچنے والی تھیں، لیکن اب جب شادی کر لی ہے تو پھر اب گزارا کرنے کی کوشش کرو، والصلح خیر، صلح بہرحال بہتر ہے۔ آخری آیات کے اندر، چوتھے پارے کے آخری آیات کے اندر وہ رشتوں کا ذکر ہے جن سے شادی نہیں ہو سکتی، نکاح جو ہے وہ حرام ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ جو کچھ آج کی منزل کے اندر پڑھا گیا، اللہ رب العالمین مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم فاستغفروا انہ هو الغفور الرحیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔